بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها وأعظم الناس حقا على الرجل أمه رواه الحاکم فی المستدرک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها رواه الترمذی شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو کسی مخلوق کے لیے سجدے کا حکم کرتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ دو حدیثیں تلاوت کی گئی ہے کتاب المعاشرۃ والمعاملات سے۔ اس باب کے اندر صاحب مصنف نے میاں بیوی کے باہمی حقوق اور ذمہ داریاں بیان کی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو باہمی تعلقات استوار ہوتے ہیں، جو میاں بیوی کے درمیان تعلقات ہوتی ہیں، ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں میاں اور بیوی کی، اس کو اللہ رب العزت اہمیت دیتے ہوئے اللہ نے قرآن کریم میں بھی اس کا بارہا ذکر کیا ہے اور حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ صاحب مصنف نے اسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس باب کو قائم کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی اکیلے پن سے اتنی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ نے اسی لیے مرد اور بیوی کا ایک خاص جوڑ پیدا کیا، اور یہ جوڑ اللہ نے انسان کی دنیا میں آنے کے بعد نہیں قائم کیا، بلکہ آسمان میں ہی اللہ نے انسان کا جوڑا پیدا کر دیا۔ جیسے کہ حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے اور اللہ نے چونٹیوں کی شکل میں لوگوں سے عہد اور معاہدہ لیا تھا، تو اس وقت بھی مرد اور بیوی کا جوڑا اللہ نے تیار کر دیا تھا کہ فلاں مرد کا جوڑا فلاں ہے۔ تو اس پرسکون زندگی کو بہتر سے بہتر کس طرح بنایا جائے، اس زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہمارے پاس پہلے نمبر پر قرآن کریم کے احکامات ہیں، اور دوسرے نمبر پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے اور حضور کی زندگی ہے۔ ان دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جتنا خوشگوار اور مسرت بھری زندگی ان دونوں کے درمیان ہوگی، اتنا ہی زندگی آرام دہ ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور ہدایت کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ مرد بیوی کو کس طرح خوش رکھے
اور بیوی مرد کو کس طرح خوش رکھے، وہ ہدایات ان احادیث کے اندر دیے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دیتے ہوئے شوہر کا حق بیوی پر یہ بتایا کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے لیے سب سے بالا تر سمجھے، اس کی وفادار اور فرما بردار رہے، اس کی خیر خواہی اور رضا جوئی میں کمی نہ کرے، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی کی خوشی میں سمجھے۔ یہ بیوی کو بتایا کہ اپنے شوہر کو سب سے بہتر انسان سمجھو اور سب سے بہتر ان کے فرما بردار بن جاؤ، اسی کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھو۔ یہ بیوی کو تعلیم، اور شوہر کو حضور نے یہ تعلیم دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ شوہر میاں اپنی بیوی کو اللہ کی عطا سمجھے، اللہ کی عطا سمجھے، اللہ کی ایک نعمت سمجھے، اس کی قدر اور اس سے محبت کرے۔ اگر اس سے کبھی غلطی اور کوتاہی ہو جائے تو چشم پوشی کرے، یعنی بعض فرصت ہر بات کی نہ کرے، بلکہ صبر اور تحمل اور برداشت اپنے اندر پیدا کر کے ان کو معاف کر دے، ان کی اصلاح کی کوشش کرے۔ ان تمہیدی بات کو سامنے رکھتے ہوئے پہلی حدیث کو آپ سنیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے، اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔ اس حدیث کے اندر بتلایا کہ عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اس کے شوہر کا، کہ وہ اپنے شوہر کو جس طرح سے خوش کر سکتی ہو کرے، جتن کر کے، ان کی خدمت کر کے۔ کن باتوں سے شوہر راضی ہوتا ہے ان باتوں کا خیال رکھ کر عورت جو ہے ان کے ساتھ معاملہ کرے۔ مثال کے طور پر عورت شوہر کو خوش اس طرح بھی کر سکتی ہے کہ شوہر باہر سے آ رہا ہے، اب عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انداز میں شوہر کے سامنے پیش کرے۔ اب بہتر سے بہتر کس طرح عورت اس شوہر کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر سکتی ہے؟ آتے ہی شوہر کی طرف مسکراتے ہوئے نظر ڈالنا۔ کتنی ہی گلی میں گھر میں عورت کیوں نہ ہو، جب شوہر باہر سے آ رہا ہے تو عورت کے لیے ایک فارمولا یہ ہے، شوہر کو خوش کرنے کے لیے وہ مسکراتے ہوئے اس پر نظر ڈالے۔ یہ ایک بہترین انداز۔ اسی طریقے سے شوہر جب آئے تو اس انداز سے عورت اپنے آپ کو رکھے کہ پہلے کی نظر شوہر کی پڑتے ہوئے بیوی سے خوش ہو جائے شوہر۔ اسی طریقے سے شوہر کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے وہ بہترین سے بہترین انداز اپنائے۔ شوہر چاہے باہر کی زندگی میں کتنے ہی پریشانی میں کیوں نہ ہو، جب گھر کو آ جائے تو تمام پریشانیوں کو بھول جائے اور عورت پر جو نظر رکھے تو وہ مسکراتے رہے۔ اس سے عورت کا دل بھی بہلے گا اور عورت بھی یہی محسوس کرے گی کہ میرا شوہر ہر وقت چاہتے ہیں کہ میں ان سے خوش رہوں، اور وہ ہر وقت شوہر چاہتا ہے کہ میں ان کی نظر میں سب سے بہتر ہوں۔ تو یہ بہترین چیز ہے۔ تو اس انداز سے میاں اپنی بیوی کو خوش رکھ سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو خوش رکھ سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ باہر سے مرد آ رہا ہے تو بیوی بالکل
میل کچیل کپڑے میں ہو، ایک پاجامہ اوپر ایک پاجامہ نیچے، اس طرح سے شوہر کا دل جو ہے ٹوٹ جاتا ہے کہ میں کتنا تھکا ہوا باہر سے آیا اور اندر دیکھے تو یہ حالت اس کی. تو یہ انداز کبھی نہ عورت اپنائے. کتنے ہی غم میں کیوں نہ ہو، تمام چیزوں کو پیچھے رکھ کر شوہر پر مسکراتے ہوئے نظر رکھے، اور شوہر جب اندر آئے تو مسکراتے ہوئے اپنی بیوی پر نظر رکھے. یہ بہترین انداز ہے میاں بیوی کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے. دوسری حدیث، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں کسی مخلوق کے لیے سجدے کا حکم کرتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. حضرات محدثین نظام اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مخلوق پر کسی دوسری مخلوق کا زیادہ سے زیادہ حق بیان کرنے کے لیے اس سے زیادہ بلیغ اور مؤثر عنوان کوئی ہے ہی نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمانا چاہتے ہیں، جیسے کہ دوسری حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ اگر میں کسی انسان کو، کسی آدمی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا اللہ کے بعد، تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے مرد کو سجدہ کرے. اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا جواز ہی نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض میں حکم دیتا تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اجازت دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اجازت نہیں ہے. اب سمجھیے کہ شوہر کے لیے بیوی پر کتنا حق ہے. اسی لیے بیوی اپنے شوہر کی پوری طرح قدر کرے، اس کی ناقدری نہ کرے، اور اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی کی قدر کرے، اس کی ناقدری نہ کرے. عرب کے ماحول میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیمات دی ہیں. عرب کا ماحول ایسا تھا کہ اس وقت انسان ایک عورت کو خریدے ہوئے جانور سے کچھ اہمیت نہیں دیتے تھے. ایک خریدا ہوا جانور کو جو ایک انسان اہمیت دیتا ہے، بس اتنی ہی اہمیت عورت کی اس زمانے میں تھی. اور کچھ لوگ اب اسی دور کی طرف جا رہے ہیں. بعض لوگ اپنی بیوی کو پیر کی جوتی سمجھ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی ناقدری عورت کے ساتھ یہ انسان کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی ناقدری ہے. اور محدثین نظام نے فرمایا کہ جب انسان نکاح کرتا ہے اور نکاح کر کے ایک عورت کو اپنی زوجیت میں لے آتا ہے اور عورت ایک مرد کی بیوی بن جاتی ہے، تو وہ بیوی اللہ کے امان میں گویا کہ آ جاتی ہے. اب اگر کوئی شوہر اس اللہ کی امان دے ہوئے حالت کو توڑتا ہے تو گویا کہ اللہ کے ساتھ یہ انسان ناقدری کر رہا ہے. اللہ نے آپ کو اور میرے لیے ایک عورت کو بیوی بنا کر دیا، اور گویا کہ ایک عورت اللہ کی اب امانت میں آ گئی. اب اگر اس امانت میں ہم خیانت کریں تو اس عورت کے ساتھ ہم خیانت نہیں کر رہے، اللہ کے ساتھ گویا کہ ہم خیانت کریں. جو کہ اللہ نے ایک عورت کو ایک بیوی کے نکاح میں دے دیا، اور وہ ایک عورت اللہ کی امانت میں آ گئی. اب اگر اس عورت کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہم اس عورت کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اس عورت کی زیادتی کے ساتھ اللہ کے ساتھ بھی ہم زیادتی کر رہے ہیں، اور اللہ کی اس امانت کی ناقدری کر رہے ہیں. اسی لیے انسان اپنی بیوی کا پوری طرح خیال رکھے، اور بیوی اپنے شوہر کا پوری طرح خیال رکھے کہ اس طرح خوشگوار زندگی دونوں کی گزرے کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے. حضور نے اپنی زندگی کو اس کے لیے پیش کیا. حضور نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ، خیارکم خیارکم لأہلہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ تم میں اچھے اور خیر خواہ زیادہ حامد وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں زیادہ اچھے ہوں۔ سب سے بہترین اخلاق والا انسان اللہ کی نظر میں وہ ہے جو اپنی بیوی کی نظر میں اچھا ہو۔ اور حضور نے اپنی زندگی کو اپنی مثال میں پیش کیا کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر معاملہ کرنے میں اچھا ہوں۔ کبھی حضور نے اپنی بیویوں کے ساتھ زیارت بھی نہیں کی، ہر ایک کا حق حضور نے کیا۔ اور کامل ایمان ہونے کی علامت بھی یہی ہے کہ وہ شوہر اپنی بیوی کی نظر میں بہترین ہے، اور وہ بیوی بھی اللہ کی نظر میں سب سے بہترین ہے کہ جو نماز کی پابندی کرتے ہوئے، رمضان کے روزے کی پابندی کرتے ہوئے اپنے شوہر کو راضی اور خوش رکھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بیوی کے لیے بشارت ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ کون سی بیوی؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی، رمضان کے روزے، اور اپنی شوہر کو راضی کر کے دنیا سے جائے۔ آقا علیہ السلام کی بشارت ہے وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو ہمیں اپنی بیویوں کا پوری طرح خیال رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے عورتوں کو بھی اپنے شوہروں کا پوری طرح خیال رکھنا ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے پیغمبر نے جن احکامات اور ہدایات سے امت کو آراستہ کیے ہیں اور احکامات دیے، ہدایات دیے ہیں، ان ہدایات پر عمل کرے۔ اسی میں انسان کی خوش بختی ہے، خود قسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی نہ حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔